بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، فقالوا يا رسول الله إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقيرة، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. Narrated Abu Jamra. I used to sit with Ibn Abbas, and he made me sit on his sitting place. He requested me to stay with him in order that he might give me a share from his property. So I stayed with him for 2 months. Once he told me that when the delegation of the tribe of Abdul Qais came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, asked them, "Who are the people, i.e. you, or who are the delegate?" They replied, "We are from the tribe of Rabi'a." Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to them, "Welcome, O people, or O delegation of Abdul Qais. Neither will you have disgrace, nor will you regret." They said, "O Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, we cannot come to you except in the sacred month, and there is the infidel tribe of Mudar intervening between you and us. So please order us to do something good, religious deeds, so that we may inform our people whom we have left behind at home, and that we may enter paradise by acting on them." Then they asked about drinks, what is legal and what is illegal. The Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered them to do 4 things and forbade them from 4 things. He ordered them to believe in Allah alone, and asked them, "Do you know what is meant by believing in Allah alone?" They replied, "Allah and His Apostle know better." Thereupon the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "It means, number 1, to testify that none has the right to be worshipped but Allah, and Muhammad is Allah's messenger. Number 2, to offer prayers perfectly. Number 3, to pay the zakat, obligatory charity. Number 4, to observe fast during the month of Ramadan. Number 5, and to pay al-kumus, 1/5 of the booty to be given in Allah's cause." Then he forbade them 4 things, namely hantam, duba, nakir, anwizafat, or mukayyer. These were the names of pots in which alcoholic drinks were prepared. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned the container of wine, and he meant the wine itself. The Prophet sallallahu alaihi wasallam further said to them, "Memorize them, these instructions, and convey them to the people whom you have left behind." हमसे अली बिन जाद ने बयान किया, कहा हमको शोबा ने खबर दी, उन्होंने अबू जमरा से नकल किया कि मैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास बैठा करता था। वो मुझको ख़ास अपने तख्त पर बिठाते। एक दफ़ा कहने लगे कि तुम मेरे पास मुस्तकिल तौर पर रह जाओ, मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर दूंगा। तो मैं 2 माह तक उनकी खिदमत में रह गया। फिर कहने लगे कि अब्दुल कैस का वफ़द जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने पूछा कि ये कौन सी कौम के लोग हैं, या ये वफ़द कहाँ का है? उन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा इस कौम को या इस वफ़द को, ना ज़लील होने वाले ना शर्मिंदा होने वाले, यानी इनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में सिर्फ इन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं,
کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے۔ بس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے خدا پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے خدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، سبز لاکھی مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك